کبھی کبھی ہم بعض روایتیں سنتے ہیں، ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے ان روایات پر باور کرنا، ان کو ماننا۔ کچھ کہتے مولانا یہ غلب ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن نہیں چیزوں ایسا نہیں۔ یہ روایت کے جملے کہ غم حسین پر ایک بہایا ہوا آنسو، ایک امام فرماتے ہیں یہ پوری جہنم کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک آنسو پوری جہنم کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ کا مولا زندگی کے سارے گناہ چھوٹے بڑے فرمایا پورے گناہوں کو مٹانے کی طاقت رکھتا ہے۔ بہت بڑے نجف کے عالم فرماتے ہیں جب میں نے یہ روایت پڑھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، غم حسین کا اور بندے کے سارے گناہوں کو بخش، تو میرے دل میں شک پیدا ہوا معصوم کے اس فرمان پر کہ ہو سکتا ہے یہ گھڑی ہوئی روایت ہو، کسی نے غلب کر کے لکھ ڈالی ہو تاکہ لوگوں کو رلایا جائے اور رغبت دلائی جائے رونے کی طرف۔ یہی کتاب پڑھ کے رات کو سوچ سوچ کے سو گیا۔ خواب کے عالم میں امام زمانہ کو دیکھا۔ امام فرماتے ہیں ہمارے مکتب کی حدیثوں میں تحقیق کرنے والے عالم آج کے بعد کبھی بھی اس روایت پہ شک نہ کرنا۔ یہ سچ ہے، میرے دادا کے غم میں ایک بہایا ہوا آنسو انسان کی زندگی بھر کے گناہوں کو مٹا سکتا ہے۔ اس نے کہا مولا آپ امام ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، لیکن مولا آپ نے خود کہا کہ وہ روایت جو عقل سے ٹکرائے، جو لاجک سے ٹکرائے، جو منطق سے ٹکرائے، جس کے لیے محکم دلیل نہ ہو، اس روایت پہ سوچنا۔ مولا میں نے آپ کی فرمان پہ عمل کیا، مجھے یہ بات لوجیکل نہیں لگ رہی تھی کہ ایک آنسو انسان کی زندگی کے سارے گناہ مٹا دے، لہٰذا میں نے اسی لیے شک کیا۔ امام نے کہا تو نے صحیح کیا، اسی لیے تو ہم تیرے خواب میں آئے ہیں تاکہ تجھے دلیل دی جائے۔ کیسے حسین کے غم میں ایک آنسو پوری زندگی کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کہ مولا میں تیار ہوں، مجھے بتا دیجیے۔ امام اس کو ایک قصہ سناتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا، اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے۔ ایک ہرن کا پیچھا کرنے لگا، پیچھا کرتے کرتے بہت دور نکل گئے، یہاں تک کہ اس کے درمیان اور اس کے سپاہیوں کے درمیان بڑا فاصلہ پڑ گیا۔ ہرن تو اس کو ملا نہیں، لیکن یہ راستہ ڈھونڈ گئے، بہت اپنے سپاہیوں کو ڈھونڈا، جنگل بہت بڑا تھا لیکن اسے کہیں بھی اس کے سپاہی نہیں ملے۔ اتنے میں ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، پیاس کی شدت، بھوک کی شدت نے اس کے اوپر موت کے حالات کو سوال کر دیا۔ اب بس اس نے سمجھا امید ختم ہو گئی، اب میں مر جاؤں گا، کہیں پانی نہیں مل رہا، کہیں کھانا نہیں مل رہا، اس جنگل میں عجیب عجیب حیوانات، کہیں بھی وہ موت کا شکار ہو سکتا۔ جب بالکل نڈھال ہو گیا اس کو دور سے ایک خیمہ نظر آیا، جو اس خیمے کے قریب گیا، جب خیمے کے اندر گیا وہاں پر ایک بوڑھا تھا، ایک بوڑھی تھی۔ ان کو کہنے لگا کہ مجھے شدت بھری پیاس لگی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس دودھ ہے، ہم تجھے دودھ پلاتے ہیں۔ کہا اس نے دودھ پیا، یہ سیراب۔ اس نے اس بوڑھی اور بوڑھے کو کہا کہ مجھے شدید کی بھوک لگی ہے، اگر کھانا مل جائے، ارے میں 3 دن کا بھوکا ہوں، میں مر جاؤں گا اگر ایک لقمہ نہیں ملا۔ بوڑھے نے کہا ہم 2-3 دن کے بعد شہر جاتے ہیں، کچھ سامان لے کر آتے ہیں، وہ ہمارے دن کے کھانے ہوتے ہیں، وہ کھانا تو سارا ختم ہو گیا ہے، اب مجھے شہر جانا پڑے گا، بڑا ٹائم لگے گا، وقت لگے گا۔ اس نے کہا نہیں بوڑھے، اگر کھانا نہیں ملا تو میں مر جاؤں گا۔ امام فرماتے ہیں اس بوڑھے کے پاس ایک بکری تھی، جس بکری سے اپنا گزر و سفر کرتا تھا، اس کا دودھ نکالتا تھا، وہ دودھ پیتا تھا، شہر سے روٹی لے کر آتا تھا، اسی دودھ کے ساتھ روٹی کھاتا تھا، لیکن اس کی زندگی کی پونجی کمائی یہی بکری تھی۔ اب اس نے دیکھا ایک شخص ہے جو بھوکا ہے، جسے نہ دیا گیا تو مر جائے گا۔ اس نے بیوی کو کہا یہ مہمان ہے، یہ حبیب خدا ہے۔ اس نے اس بکری کو ذبح کر دیا، اس کا گوشت بنایا اور اس شخص کو کھلا دیا۔ اب اس شخص نے کیا کہا کہ تمہیں پتا نہیں میں شہر کا بادشاہ ہوں، مجھے شہر کا راستہ دکھا دو۔ انہوں نے راستہ دکھایا اور اس نے بوڑھے کو کہا اے بوڑھو، جب بھی تمہیں زندگی میں کسی چیز کی ضرورت ہو میرے پاس آ جانا، جو کچھ تمہیں چاہیے میں تجھے عطا کر دوں گا۔ بوڑھے نے شکریہ ادا کیا اور چلا گیا۔ بادشاہ اپنے تخت پر جا کر بیٹھ گیا۔ امام فرماتے کچھ دنوں کے بعد یہ بوڑھا اس بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا بادشاہ صاحب میں نے آپ کے ساتھ ایک احسان کیا تھا، اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جاتا ہے، لہذا آپ مجھے کچھ عطا کیجیے، اب مجھے ضرورت ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا، وزیر کو کہا بتاؤ اسے کیا دینا چاہیے۔ وزیر نے کہا اس نے آپ کو کیا دیا تھا؟ اس نے بکری دی
تھی، وزیر نے کہا کوئی بات نہیں، آپ اسے 10 بکریاں دیجیے۔ اس نے کہا نہیں کم ہے۔ اس نے کہا 100 دیجیے۔ اس نے کہا نہیں کم ہے۔ اس نے کہا 700 دیجیے۔ بادشاہ نے کہا کم ہے۔ اس نے کہا 2000 بکریاں دیجیے۔ بادشاہ نے کہا کم ہے۔ وزیر پریشان ہوا، اللہ ایک بکری تو آپ پہ قربان کی تھی، آپ اتنی بکریاں بھی کہہ رہے ہیں کم ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، کہا احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جاتا ہے۔ ارے اس نے زندگی کی کنجی کمائی بکری تھی، جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے سب کچھ مجھے دے دیا۔ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اسے ادا کروں۔ زندگی کی کنجی کمائی بکری تھی، کھاتا تھا پیتا تھا چرتا تھا اسی بکری کے ساتھ، وہ بکری اس نے مجھ پہ قربان کر دی۔ انصاف اور عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اسے عطا کروں۔ امام نے واقعے کو ختم کیا۔ اب اس عالم سے مخاطب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں میرے مکتب میں تحقیق کرنے والے یہ بتا، حسین کے پاس جو کچھ تھا اس نے اپنے رب پہ قربان کیا۔ زندگی کی کنجی کمائی حسین نے اللہ کی راہ میں لٹا دی۔ فرمایا کوئی ایسی چیز ہے جس کا تو نام لے اور کہے کہ حسین نے قربان نہ کی؟ 6 مہینے کے اصغر کو قربان کیا، اپنے بدن کا نذرانہ نہ دیا، اپنے بھتیجوں کو قربان کیا، عباس جیسے بھائیوں کو قربان کیا۔ کہ مرد کے لیے سب سے اہم چیز اس کی غیرت ہوتی ہے۔ ارے جس نے اپنی بہنوں کی چادر کو قربان کیا، اس کے لیے بنا اللہ نہیں ہے۔ امام فرماتے میں نہیں کہوں گا، تو بتا انصاف اور عدل الہی کیا ہے؟ جب حسین نے سب کچھ خدا کے لیے قربان کیا، فرمایا تقاضا انصاف کو یہ تھا کہ جو کچھ اس کے پاس ہے، عجیب چیز، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ حسین کو دے دیا۔ لیکن امام فرماتے ہیں یہ امر محال تھا، یہ محالات میں سے امر محال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا اپنی خدائی کسی کو دیتا ہے، وہ خدائی نہیں جو اپنی خدائی کسی کو دے دے، کہ یہ امر محال ہے، لہذا اللہ نے فیصلہ کیا اے حسین آج کے بعد میں جو کچھ تیرے عزاداروں کو دے سکتا ہوں اس ایک آنسو کے صدقے میں اس عزادار کو سب کچھ ادا کر دوں گا۔ یہ مقام ہے آپ کے آنسوؤں کا۔ ایسے نہیں کہ آیت اللہ مراشی ندوی فرماتے ہیں کہ وہ رومال جس میں میں نے حسین پہ گریہ کیا ہے وہ میری قبر کے ساتھ رکھا ہے تاکہ یہ آنسو شفیع بنے۔ ان آنسوؤں سے دوستی کرو۔ یہ آنسو صرف 10 دن اور 2 مہینے کے نہیں ہونے چاہیے، یہ آنسو روزانہ ان آنکھوں سے بہیں، یہ غم روزانہ اس دل میں تر و تازہ ہو جائے، تب یہ آنسو جا کے شفیع بنیں گے، اور یہ جب شفیع بنیں گے تو قبر میں آپ کے ساتھ اٹھیں گے، برزخ میں آپ کے ساتھ چلیں گے، یہ آنسو ہر جگہ آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن امام فرماتے ہیں کیسا آنسو؟ ایسے آنسو ہو جیسے کربلا میں ہوتی آنکھوں سے بہے تھے۔ میں نے کسی ماں کا واقعہ آپ کی خدمت میں رکھا تھا کہ نہیں، گنہگار جوان ہے، بے ادب، بدماش، ماں مرنے والی تھی، ماں نے اس جوان کو اپنے سرہانے بلایا، وہ کہا کہ میرے لال زندگی گزر گئی، تو نے جو کچھ کیا میں نے تجھے منع نہیں کی، ماں کی وصیت ہے کہ اس وصیت پہ عمل کرو۔ اب کیسا بھی تھا ماں سے تو محبت تھی، پیار کہ ماں جو کہو گی میں کروں گی۔ کہ میرے لال زندگی میں ایک عادت اپنے وجود میں ڈال دے، یہ عادت تمہاری آخرت کو بنا دے، تمہاری قبر کو روانی کرے۔ میں مر رہی ہوں، مجھے پتا ہے موت کیا ہوگی، اما جو کہ میرے لال جہاں بھی جب بھی حسین کے نام کو دیکھو، نام حسین کو دیکھو، جھک کے سلام ادب سے۔ یہ واقعات بہت ہیں جنہوں نے امام حسین کو ادب سے سلام کیا۔ ایک نوجوان تو مشہور واقعہ عراق کا جو والدین کو لاتا تھا، ادب کرتا تھا، اس نے سلام کے امام نے اسے جواب دیا کہ جہاں بھی ہو، جب بھی تجھے اہل بیت کے نام نظر آ جائے رک جانا اور ادب سے سلام کرنا۔ یہ ماں کو کہتے اماں مر جاؤں گا لیکن آپ کی وصیت نہیں چھوڑوں۔ ماں مر گئی، کتنی جوان جب بھی جہاں بھی ہوتا تھا اس کی نگاہ حسین کے نام پہ پڑتی تھی، یا امام کا ذکر ہوتا تھا، یا کہیں پہ علم دیکھتا تھا، یا کہیں پہ زری دیکھتا تھا، یا کہیں پہ شبی دیکھتا تھا، یعنی جس کا تعلق حسین سے تھا جب بھی دیکھتا تھا یہ سینے پہ ہاتھ رکھتا تھا تو کہتا تھا میرے غریب امام نام پر میرا سوال۔ اس کے دوست کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ میں یہ مر گئے، اس کو دفن کر کے آ 2-3 دن کے بعد اس کے دوستوں نے اس کو خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں میں پاؤں میں
ملائکوں نے عذاب کی زنجیریں باندھی ہوئی ہیں اور اس کو اٹھا کے میدان برزخ میں لے جا رہے ہیں۔ تو وہ معصوم فرماتے ہیں کہ گنہگار کی گردن میں تو ہوگا، اور اس گردن میں اس کا نام اعمال ہوگا، اس نام اعمال کا وزن اتنا ہوگا کہ یہ وزن اس کی کمر کو توڑ رہا ہوگا، کہ وہی حالت ہے اور ملائک اس کو لے جا رہے ہیں کہ جاتے جاتے میدان برزخ میں اس کو دور سے خیمہ لگا، اس خیمے کے اوپر علم لگا تھا، اس علم کے اوپر حسین کا نام لکھا تھا۔ دیکھیے جو عادت دنیا میں آئے وہ عادت وہاں بھی باقی رہتی ہے، جو نقش اپنی عادتوں کا تم نے دنیا میں بنایا وہ عادتیں وہاں بھی رونما ہوتی ہیں۔ اب اس نے جیسے امام حسین کے نام کو دیکھا، اس نے ملائکوں کو کہا، ملائکوں زندگی گزر گئی، جب جب حسین کے نام کو دیکھتا تھا جھک کے سلام کرتا تھا۔ اب یہاں ہوں ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، اگر اجازت ہو میرے ہاتھوں کو کھولو، مجھے زمین پر رکھو، میں اپنے آقا کو سلام۔ اب ملائکوں کی مجال کے حسین کے سلام سے اس کو روک لیتے، ملائکوں نے اس کو اتارا، ہاتھوں سے زنجیریں کھولی، اس نے سینے پر ہاتھ رکھا اور سلام کیا۔ اب یہ سلام جو دنیا میں کرتا تھا اور وہ سلام جو برزخ میں کیا، تب گرفتار تھا، زنجیریں ہاتھوں میں بندھی ہوئی تھی، جان رہا تھا مجھے عذاب کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ اب یہ سلام بڑا عجیب تھا، اس نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا السلام علیکم ایھا الامام الغریب، اے میرے غریب مولا، اے میرے پیاسے مولا، میرا آپ پر سلام ہو۔ کہتا ہے زندگی گزر گئی، حسین کو سلام کیا لیکن اس زندگی میں کبھی میرے جواب نہیں سنا۔ اب جب یہاں پہ سلام کیا، ایک مرتبہ جس خیمے کی طرف دیکھ کے سلام کر رہا تھا اس خیمے کا پردہ ہٹا، حسرت جہاں جو تھی کہ سلام تو کروں لیکن آقا کی زیارت تو دنیا میں ہوئی نہیں تھی۔ اب یہ میدان برزخ میں فاصلے ختم، پردے ہٹ جاتے ہیں، کہ ایک مرتبہ دیکھا خیمے کا پردہ ہٹا، امام نے حسین نے خیمے سے باہر اور انہوں نے بڑے پیار سے کہا وعلیک السلام، تجھ پر بھی میرا سلام۔ کیوں امام رضا فرماتے ہیں تو ایک بار میری زیارت کو آیا ہے، میں نے 3 مرتبہ قبر میں میری زیارت کو آیا۔ وہ کسی احسان کو بغیر احسان کے نہیں چھوڑتے، جتنا اہل بیت کو یہاں سلام کرو گے یہ سمجھو کہ امام ہر سلام کا جواب بننے کے بعد ہوئے۔ امام نے کہا کہ سلام ہے جواب، ملائکہ کو کہا اس کو میرے قریب لے آؤ، کہ دیکھ رہے ہیں کہ جو حسین کے قریب جاتے ہیں، کہ ایک مرتبہ امام نے سر سے لے کے پاؤں تک اس کو زنجیر ضروری ہے، گناہوں میں پھنسا ہوا ہے۔ امام نے ملائکوں کو کہا کہ اس کا نام اعمال مجھے دو۔ جب ملائکوں نے نام اعمال امام کو دیا، امام نے پورے نام اعمال کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس جوان کو کہا اور کہتے ہیں ہم نے سنا کہ امام حسین نے کہا جوان تو میرا ماننے والا ہے، حسین کی آنکھیں بھر کر تو میرا ماننے والا تھا، تو مجھے سلام کرنے والا تھا، ارے تیرا نام اعمال ایسا کیوں ہے؟ کا شرم سے سر جھک گیا، جس طرح ہر گنہگار کہے گا نا قیامت کے دن ظلمت نفسی ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، وتجرأت بجہدی، یہی جملے اس کی زبان سے نکلے، اے مولا ظلمت نفسی، میں اپنے نفس پہ ظلم کیا، وتجرأت بجہدی، اے میرے آقا میں اپنی جہالت کا اعلان کر رہا ہوں، میں جاہل تھا، میں نادان تھا، اگر نادان ہوتا کبھی آپ کی مخالفت نہ کرتا، کبھی خدا کی مخالفت نہ کرتا، لیکن کیونکہ اس نے زندگی کے حسین کا ادب کیا تھا، حسین کو سلام کیا تھا، ایک تو آنسو حسین کے لیے بہائے ضرور ہوں گے، ماں کی وصیت پہ عمل کیا تھا، اللہ جانے کس عمل کی وجہ سے حسین نے اس کے اوپر ایسا کرم کیا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے حسین نے میرے پھر نام اعمال کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اللہم اغفرہ بحق حسین ابن علی، اے خدا اس کے گناہوں کو بخش دے حسین ابن علی کے صدقے میں۔ کا ایک مرتبہ جب نام اعمال ملائکوں کو واپس کیا، اب اس نام اعمال میں ایک بھی خطا نہیں تھی، ایک بھی گناہ نہیں تھا، بس پورے نام اعمال میں حسین کی دعا لکھی ہوئی تھی۔ اے مومن تو بھی شب عاشور میں سیدھی آ جا ہے کہ یہ دعا کرو، بس ایک جملہ حسین اپنی زبان سے اگر آج ادا کر دے کہ اے خدا اس مجلس میں بیٹھے ہوئے مومنین کے گناہوں کو میرے زخمی بدن کے صدقے میں بخش دے۔ یہی تو مقام ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے مجلس میں آئے ہو، یہی تو دعا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے مجلس میں آئے ہو۔ جب دل حسین جیسا بن جائے تو دل جو نرم